اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت ہم احد کے میدان میں ہیں، آپ کو زیارت کروا رہے ہیں۔ یہ آپ کو احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس پہ حضور پاک نے 50 تیر اندازوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، چاہے ہم جنگ جیتیں چاہے ہم ہاریں، جو بھی ہو آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ مگر چونکہ وہ جو 50 تیر انداز تھے، جب مسلمانوں کو یہ احد کا میدان تھا اور یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کیا ہوا تھا۔ تو اس میدان میں وہ جنگ احد جو تھی، وہ اب میں ڈیٹیل تو پوری نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو میں نہیں بنانا چاہتا۔ آپ کو صرف یہ زیارت کروانا چاہتا ہوں کہ یہ میدان احد ہے جس میں حضرت علی بھی شامل تھے، حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، اور یہ جو 50 تیر انداز حضور پاک نے یہاں کھڑے کیے تھے، یہ وہ پہاڑ ہے۔ اب لائٹ بھی بہت زیادہ ہے، ادھر روشنی بہت زیادہ ہے اور کیمرے کا مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آن ہے یا نہیں ہے، یا ریکارڈنگ ہو رہی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو بعد میں چیک کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو میدان احد دکھا رہا ہوں، جہاں حضور پاک کے مقابلے میں ابو سفیان جو کفار کے لشکر کو لے کے آیا تھا، ابو سفیان تھا، خالد بن ولید۔ تو جب یہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے پاس حضور پاک کے ساتھ پہلے تو 1000 کا لشکر تھا، لیکن جب یہاں پہنچے تو کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کے جنگ لڑیں، ہم باہر نہیں جا کے لڑنا چاہتے تھے۔ تو ان میں سے 300 جو تھے پیپل وہ واپس چلے گئے۔ تو اب حضور کے پاس صرف 700 پیپل رہ گئے، اور جو کفار تھے ان کے پاس 3000 کا لشکر تھا، اور کفار جو تھے ان کا 3000 کا لشکر میں 200 گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ تو اس جنگ میں مولا علی نے بھی جنگ لڑی اور کافی کفار کو فنار کیا، لیکن یہ جیتی ہوئی جنگ تھی اور یہ مسلمان ہارے اس لیے کیونکہ وہ جو تیر انداز حضور پاک نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے کیے تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جب وہ اپنی جگہ چھوڑ کے یہاں سے نیچے آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید جو تھا وہ ایک لشکر لے کے آیا اور اس نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اور مسلمان یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اسی جنگ میں حضور پاک کے بھی زخمی ہوئے، کسی نے پتھر مارا حضور پاک کو، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے اور وہ ایک گڑھے میں گر گئے، اور مولا علی تلوار لے کے حضور پاک کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو کسی شیطان نے یہ آواز بلند کر دی کہ نعوذ باللہ حضور پاک شہید ہو گئے ہیں۔ جب حضور پاک شہید ہونے کی خبر سنی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، لیکن جو حضور کے باادب صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ہمارا یہاں رہنے کا کیا فائدہ۔ تو وہ جنگ لڑتے رہے، تو اس میں کافی مسلمانوں کو نقصان ہوا، تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، اور کچھ جو زخمی ہوئے تھے وہ پھر جب ان کو مدینے لے کے گئے ہیں تو کچھ وہاں مدینے میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تھا۔ جو یہاں شہید ہوئے تھے ان کو وہ جو جگہ ابھی آپ کو میں نے دکھانی ہے اس جگہ پہ، لیکن اب کوئی قبریں نہیں ہیں۔ حضرت حمزہ کی قبر مبارک بھی اسی میں ہے، یہ جو جنگلہ بنا ہوا ہے اس کے پیچھے، لیکن وہ سب قبریں انہوں نے مسمار کر دی ہوئی ہیں۔ تو اسی میں حضرت حمزہ کی بھی قبر ہے، اور باقی جتنے بھی احد کے شہداء تھے ان کی بھی قبریں یہی تھی۔ اور اسی جنگ میں وہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے ایک حبشی، اس کا نام بھی وحشی تھا اور دکھنے میں بھی وحشی تھا، اس کو ہائر کیا تھا
کہ تو نے صرف حضرت حمزہ کو تو نے شہید کرنا ہے۔ تو وہ اس کا ٹارگٹ ہی صرف حضرت حمزہ تھے۔ تو اس نے جب حضرت حمزہ کو دور سے اپنا نیزہ مار کے شہید کیا تو مسلمان تو جنگ ہار گئے تھے۔ اس کے بعد ہندہ آئی، ہندہ کے دل میں اتنا حضرت حمزہ کے خلاف بغض تھا کہ وہ تلوار لے کے، کیونکہ حضرت حمزہ نے جنگ احد میں ہندہ کے 3 بیٹوں کو مارا تھا، ان کو فنار کیا تھا۔ تو اس کے دل میں بڑی بغض تھی کہ کسی طرح میں حضرت حمزہ کو شہید کراؤں۔ تو وہ حبشی نے تیر مار کے، نیزہ مار کے جب حضور کے چچا کو شہید کر دیا، اب وہ ہندہ آئی، اس نے تلوار لے کے ان کا سینہ چاک کیا اور اندر سے کلیجہ نکال کے چبایا، اس نے منہ میں چبایا۔ وہ اتنا ہیٹ کرتی تھی۔ تو یہ وہ پہاڑ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ویڈیو میری لمبی نہ ہو جائے۔ یہاں وہ تیر انداز تھے۔ اور پھر یہ تو آپ ذاکرین سے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان یہاں سے جنگ ہار کے بھاگنا شروع ہوئے، تو اب میں نام بھی نہیں بتاؤں گا کہ ان میں کون کون سے صحابی تھے جو یہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگے تھے۔ اور بھاگنے والوں کا بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ مدینہ سے بھی آگے نکل گئے کچھ لوگ۔ تو بہرحال یہ میدان احد ہے۔ تو یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو بھی زیارات پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو اور آپ لوگ بھی یہ زیارات کریں، مکے کی، مدینے کی، عمرہ کریں۔ اور جو لوگ کربلا کی زیارات کے لیے ترستے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو بھی بلائیں اور وہ بھی کربلا، شام، بی بی زینب، ایران کی زیارات انہیں بھی نصیب ہوں۔ اور ہم ساتھ ساتھ اپنے سفر میں، ہمارا یہ سفر عشق جاری رہے گا انشاءاللہ، اور ہم آپ سب کو بھی انشاءاللہ یہ زیارات کرواتے رہیں گے۔ اور آپ سب نے، جنہوں نے ہمارے ذمہ جو بھی دعائیں لگائی ہیں، وہ یقیناً ہم سب کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے۔ آپ بھی جب یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ موقع بار بار دے، ہم خود بھی زیارت کریں، آپ سب کو بھی زیارات کرواتے رہیں۔ تو فی امان اللہ، انشاءاللہ اگلی ملاقات ہماری اگلی زیارت پہ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔